أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قال النبي صلى الله عليه وسلم موت العالم موت العالم. محترم حضرات، عزیز طلباء، یہ حقیقت ہے کہ ہمارے حضرت محتمم صاحب کا انتقال ایک بہت بڑا حادثہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت محتمم صاحب نور اللہ مرکزہ کے اندر بڑے کمالات رکھے. میں نے ان کے ساتھ بہت سفر کیا. الحمدللہ ان کے اخلاق حمیدہ اتنے اونچے تھے کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ برادران وطن بھی ان کے اخلاق کو دیکھ کر ان کا گرویدہ ہو گیا. ایک مرتبہ ہمارا پروگرام شیخ الحدیث صاحب قاری عاشق الہی صاحب کا اور میرا اور حضرت محتمم صاحب کا چنڈی گڑھ کا ہوا. حضرت کی مجلس کے اندر وہاں کے بڑے بڑے حکمراں بھی موجود تھے. حضرت کی بات کو سن کر یہ فرمایا کہ اللہ نے آپ کو کتنا اونچا بنایا ہے کہ آپ کی باتیں ہمیں اتنی اچھی لگی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بہت بڑے انسان ہیں. یہ میں نے برادران وطن کی زبانوں سے سنا. تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت محتمم صاحب کو بڑے اوصاف دیے. رات ہی ہمارے بچے اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ جب ہم پڑھتے تھے اور ہمارا رہنا شیخ الحدیث صاحب قاری عاشق الہی صاحب اللہ مرکزہ کے برابر میں تھا، باقی جس وقت میں ہم دیکھتے تھے کہ حضرت محتمم صاحب دفتر کے آگے موجود ہے تو ہماری ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہاں کو ہم نکل کر مسجد میں چلے جائیں، اوپر کو برابر کو گزارتے تھے. واقعی اللہ تعالیٰ نے حضرت کے اندر بڑا روب بھی رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی کمالات سے نوازا تھا. حضرت رائے پوری نمبر اللہ مرکزہ شاہ عبدالعزیز صاحب کے صاحبزادے مولانا سعید احمد صاحب یہاں تشریف لائے. اس وقت یہاں بخاری کا اختتام تھا یا بخاری شروع ہونے والی تھی، اسی پروگرام میں یہاں تشریف لائے. حضرت جس وقت میں یہاں مسجد میں داخل ہو رہے تھے اپنے داماد مفتی عبدالخالق صاحب سے یہ فرمایا، میں ان کو لے کر آ رہا تھا یہاں مہمان خانے سے، میں ساتھ میں تھا. مفتی عبدالخالق صاحب سے یہ فرمایا کہ یہ حضرت محتمم صاحب بہت ہی اونچی شخصیت ہے، ان کے چہرے سے نمایاں ہو رہا ہے اور میں آج انہیں کچھ دوں گا. یہ مفتی عبدالخالق صاحب نے فرمایا. میں جیسے ہی یہاں حضرت تشریف فرما دے آئے اور مفتی عبدالخالق صاحب نے بخاری شروع کرائی یا ختم کرائی، اس کے بعد جب دعا کا نمبر آیا حضرت مولانا سعید احمد صاحب رائے پوری نمبر اللہ مرکزہ نے حضرت سے یہ فرمایا کہ میں اپنی نسبت کو تمہاری طرف منتقل کرتا ہوں اور میں تمہیں بیعت کی رائے دیتا ہوں. تو دیکھیے میرے عزیزو، اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا تھا کہ رائے پور کی گدی نشین کتنی اونچی ہے اور وہاں کی گدی نشین کے جو ذمہ دار انہوں نے اس جامعہ کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ ڈالی اور حضرت کی طرف اس نسبت کو منتقل کیا. تو الحمدللہ حضرت کا یہ فیض پھر ہماری بستیوں میں کتنا اللہ نے اس کو پہنچایا. اور ہمارے بچے رات واقعی یہ بھی کہہ رہے تھے، آپ یقین جانیے کہ حضرت محتمم صاحب کے متعلق
ہم روزانہ ہی اس بات کو سنتے تھے کہ آج وہاں نکاح پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، آج وہاں کسی کا انتقال ہو گیا اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارے حضرت نے کبھی بھی اس بات کا کسی کو انکار نہیں کیا، جو بھی نکاح کی دعوت دینے کے لیے آیا اور یا اسی طریقے سے کسی کا انتقال ہو گیا اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کبھی انکار نہیں کیا۔ کتنی بھی آپ کو یعنی پریشانی یا تکلیف ہوئی لیکن آپ اس وہاں تشریف لے گئے، نکاح بھی پڑھایا اور اسی طریقے سے آپ نے نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ تو حضرت کے اندر واقعی یہ بھی کتنے کمالات تھے۔ ایک مرتبہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین آپ کے چاروں طرف تشریف فرما۔ ایک میت آئی، کیونکہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین وہاں جس کا بھی انتقال ہوتا تھا اس کو لے کر آتے تھے۔ میت آ گئی تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زبان مبارک سے نکل گیا، یہ جانے والا جو ہے اس کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو تکلیف پہنچتی، یہ فرمایا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وجب، بات آئی اور ختم ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ایک میت آئی تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے ان کی بڑی تعریفات بیان کی، بہت زیادہ تعریف بیان کی، یہ بہت اونچے اخلاق کے تھے، بہت زیادہ ان کی تعریف اوصاف بیان کی۔ تو آپ نے فرمایا وجب۔ بعد میں صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے آپ کے سامنے جب ان کی نماز جنازہ پڑھا دی گئی تو پوچھا کہ آپ نے دونوں مرتبہ یہ فرمایا، ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس کی تم نے تعریف کی اللہ نے اس کی تعریفات کو سنا، تمہاری تعریف کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر جنت کو واجب کیا، اور جن کے متعلق تم نے ان کی برائی بیان کی تمہاری برائی کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا۔ تو میرے عزیزو، ہمارے حضرت کے لیے سب کی زبان کے اوپر آج یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی اوصاف حمیدہ عنایت کیے اور آپ کو اللہ نے بہت ہی اونچا اخلاق دیا۔ جو بھی آنے والا مہمان ہوتا تھا آپ سے متاثر ہوئے بغیر یہاں سے نہیں جاتا تھا۔ اللہ نے آپ کو مہمان نوازی کی جو وہ صفت دی تھی کہ آپ ہر ایک آنے جانے والے کی پوری مہمان نوازی کیا کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، قرآن کریم نے بیان فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وقت معین جس کا آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی وقت میں صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں بڑھ کر کس کا مقام ہو سکتا ہے؟ آپ پورے رحمت للعالمین ہیں، سارے انبیاء کے سردار ہیں، لیکن روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے تو ہمت نہ ہوئی کہ آپ کی روح کو قبض کر لیا جائے، ڈرے، آسمانوں پہ چلے گئے اور اللہ سے جا کر فرمایا کہ میری ہمت نہیں کہ میں آپ کی روح کو قبض کروں۔ آپ کے وہ حبیب ہیں، آپ کے لاڈلے نبی ہیں، بڑا اونچا مقام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس کو بھی بھیجا اس کو یہاں سے ضرور منتقل کرنا۔ بس ایک اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ باقی رہنے والی ہے، اس کے علاوہ قرآن کریم نے بیان فرمایا کل من علیہا فان، ہر ایک چیز کے لیے فنا ہے، جو بھی دنیا میں آیا وہ جانے کی ہے۔ اگر آج حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ دنیا ساری رہتی تو پیر رکھنے کی جگہ بھی نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام بنایا گیا کہ جو بھی آیا اپنے وقت کو پورا کر کے یہاں سے گیا۔ لیکن یہاں یہ حقیقت ہے کہ جانے والے دنیا سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو زمانہ لاکھوں برس روزہ ہے، جن کو اپنی پوری زندگی روزہ رہتا ہے۔ ان میں سے ہمارے حضرت مودودی صاحب بھی ہے کہ جن کو آدمی اپنی پوری زندگی روتا رہے گا اور ان کو یاد کرتا ہے۔ تو آقا مدنی محمد علیہ السلام کا
انتقال ہو جاتا ہے۔ صحابہ کا یہ عالم تھا کہ بہت خاموش اور غمگین اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ جب صحابہ میں یہ شور برپا ہو گیا کہ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو کھڑے ہو گئے اور یہ فرمایا اگر میں نے کسی کی زبان سے سن لیا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا اس کی گردن اڑا دو۔ جب یہ بات حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنی تو کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا کہ سب لوگ مسجد نبی کے اندر چلے۔ سارے صحابہ کو آپ لے کر گئے، منبر پر بیٹھے اور قرآن کریم کی آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ آپ نے یہ آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، آپ اللہ کے نبی تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، امیر ہیں۔ اگر آپ کو موت آ جائے یا نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیا جائے تو کیا صحابہ کی بات تم ایڑیوں گل یعنی ایمان سے ڈگمگا جاؤ گے؟ اور جو ڈگمگا جائے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے جب میں نے یہ آیت سنی میں سمجھا کہ آج ہی نازل ہو رہی ہے، حالت میں اس دوبارہ تو میرے عزیزو حقیقت ہے کہ ہمارے حضرت محتم صاحب کا انتقال ہو گیا اور وہ قریب میں سو گئے۔ اب تو بس ہمیں یہ ہے کہ ان کی اولاد کے لیے ہم صبر جمیل کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل کی توفیق عنایت فرمائیں اور حضرت کو جب بھی موقع ہو، جس کا جب موقع ہو گاہے چاہے مسجد کے حصے سے برابر میں یہ جگلہ لگاؤ یہاں سے یا باہر سے جا کر ان کو حصال ثواب کیا جائے، قل اللہ شریف پڑھ کر الحمد شریف پڑھ کر ان کو ثواب پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت مارا مقام نصیب فرمائے۔ یہ حقیقت ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے موت العالم موت العالم، ایک عالم کا مر جانا پورے عالم کا مر جانا ہے، ایک عالم کا زندہ رہنا پورے عالم کا زندہ رہنا ہے۔ تو واقعاً ہمارے حضرت بھی انہیں لوگوں میں تھے جو پورے عالم کو زندہ کیے ہوئے تھے، ان کی یعنی پورے علاقے میں اور پورے ہی یعنی ملک میں ایک اچھا اثر تھا، فیض تھا۔ باقی وہ آج چلے گئے تو گویا کہ پورا عالم ہی مر گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں صبر جمیل کی توفیق عنایت فرمائے اور باری تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔